بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو ذبح کرنا۔ حیران ہو گئے ہیں آپ؟ وہ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے ہوں گے اور میری جوانی اور میرے ہوتے ہوئے جوان ہو جائیں گے تو میں اللہ کی راہ میں ان میں سے ایک کو قربان کر دوں گا۔ یہ یاد ہوگا آپ کو؟ تو اب اسی کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ایک رات محو خواب تھے، کسی نے انہیں پکار کر کہا، عبد المطلب اٹھ اور اپنی منت پوری کر۔ آپ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اندھیری رات ہے اور سنسان کوٹھری جس میں آپ اپنے بستر پر پڑے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک خیالات سوچتے رہے، پھر آنکھ لگ گئی اور خواب میں دوبارہ کسی نے کہا، عبد المطلب اٹھ اور اپنی منت پوری کر۔ آپ گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بات کی رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے پیارے بچوں، میں نے اللہ سے اقرار کیا تھا اگر میرے ہاں 10 بیٹے ہوں اور وہ سب میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوں تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 بھی جوان ہی ہوئے۔ آج رات مجھے خواب میں کسی نے اپنی منت پوری کرنے کا اقرار یاد دلایا ہے۔ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ عظیم باپ کے عظیم بیٹے، سب بیٹوں نے باری باری کہا، ابو ہم آپ کے حکم پر سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں قربانی کر کے اپنی منت پوری کریں۔ سبحان اللہ، آپ کے حکم کی تعمیل میں جان دینا ہماری سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہمارے دادا حضرت اسماعیل نے بھی اپنے والد کے حکم پر سر جھکا دیا تھا، ہم بھی سر جھکاتے ہیں۔ آپ ہمیں ہر حال میں اپنا فرما بردار پائیں گے۔ باپ خوش ہو گیا، اس کی زندگی کو رشک و بہار آ گیا۔ عبد المطلب کی اولاد فرما بردار تھی، وہ خوشی سے چہک اٹھے۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کس کو قربان کروں؟ بہت عجیب سوال تھا، کس کو قربان کروں؟ بیٹوں نے یک زبان ہو کر کہا، آپ جس کا نام لیں اسے تیار پائیں گے۔ میں قرآن اندازی کرتا ہوں، جس کا نام نکلے گا وہی قربان کیا جائے گا۔ عبد المطلب یہ کہہ کر انہیں اپنے ساتھ خانہ کعبہ میں لے اور قرآ ڈالنے والے پجاری سے اپنا مقصد بیان کیا۔ اس نے 10 تیر لیے، ہر ایک پر ایک ایک بیٹے کا نام لکھا اور پھر حبل کے آستانے پر تیر رکھ کر قرآن اندازی کی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، عبد المطلب کے بیٹوں میں سے اس کا نام نکلا جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، جو شکل و صورت، فہم و فراست میں دوسروں سے ممتاز تھا۔ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ ہیں، جو اپنے والد کے حکم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور قربان گاہ میں اس قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شہر میں اس کی دھوم مچ گئی ہے اور ادھر عبداللہ کے ننیال بپھر گئے ہیں۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے نواسے کو کسی قیمت پر قربان نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہتھیار سجائے جوگ در جوگ خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں،
ان کی طرف دیکھ کر جناب عبداللہ کا ماں جایا بھائی ابو طالب بھی اس قربانی کے خلاف مجسم احتجاج بن گیا۔ یہ شور و شغل بڑھتا ہی جا رہا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم حرم میں جمع ہو گیا۔ ہر شخص سردار مکہ کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن عبد المطلب نے فرمایا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ 10 بیٹوں کے جوان ہونے پر ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کروں گا۔ میں عبداللہ کو ضرور قربان کروں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی مجھے اس ارادے کی تکمیل سے باز نہیں رکھ سکتا۔ جناب عبداللہ کے ننیال مرنے مارنے پر تل گئے ہیں اور معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ ابو طالب بھی اپنے بھائی کی حمایت میں فعال نظر آتے ہیں۔ زندگی اور موت کے اس کھیل کی انتہائی کربناک گھڑیاں گزر رہی ہیں اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ خون ریزی تک نوبت آ جائے گی، لیکن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم جو پیرانہ سالی اور تجربہ کاری کی وجہ سے بہت معروف ہے، آگے بڑھ کر کہتا ہے، سردار مکہ، آپ عبداللہ کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح آپ کی منت بھی پوری ہو جائے گی اور عبداللہ بھی موت کے گھاٹ اترنے سے بچ جائیں گے۔ یہ آواز مجمع میں سورہ اسرافیل کی طرح گونجتی ہے اور مختلف آوازوں کے ساتھ ایک مشترک آواز سنائی دیتی ہے، خون بہا ادا کرو، عبداللہ کو چھوڑ دو، خون بہا ادا کرو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ عبد المطلب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، میں کاہنہ سے دریافت کرتا ہوں۔ مجمع میں سے کئی لوگ پکار اٹھتے ہیں، ہاں ہاں کاہنہ کے پاس چلو۔ عبد المطلب عبداللہ کو ساتھ لیے ہوئے مکہ کی مشہور کاہنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ہجوم آپ کے ساتھ ہے۔ کاہنہ ساری باتیں سن کر کہتی ہے، عبداللہ کے عوض اونٹ ذبح کر دو۔ عبد المطلب نے کہا، کتنے اونٹ؟ کاہنہ، جتنے قرہ اندازی میں تمہارے بیٹے کے نام نکلیں۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے منظور ہے۔ کاہنہ قرہ اندازی کرتی ہے اور اونٹوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ جاتی ہے۔ کاہنہ اعلان کرتی ہے، عبداللہ کے عوض 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے۔ عبد المطلب اطمینان قلب کی خاطر کاہنہ سے دوبارہ قرہ اندازی کرتے ہیں اور اب کی دفعہ بھی عبداللہ کی عوض میں 100 اونٹوں والا پانسا نکلتا ہے۔ ان کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو جاتا ہے۔ قربانی گاہ پر 100 اونٹ قربان کر دیے جاتے ہیں۔ عبد المطلب کی منت پوری ہو جاتی ہے اور جناب عبداللہ زندگی کی چند بہاریں دیکھنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ رحمت للعالمین کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کے صدقے میں انسانی شرف کا احیاء یوں ہوتا ہے کہ عرب میں اس سے پہلے دیت کے نام پر کچھ اونٹ دیے جاتے تھے، اب ان کی تعداد بڑھا کر 100 کر دی گئی ہے اور اس طرح قتل و غارت گری کے انسداد کی ایک بنیاد فراہم کر دی گئی ہے۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔